اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. یقین کی نسبت سے ایمان ہوتا ہے. ایمان کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ یہ پختہ اور گہرا یقین ہوتا ہے. بلکہ فرمایا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کی بات کو اور نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی طور سے ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. گویا ایمان یقین کا نام ہے. اور یقین میں جب بگاڑ آتا ہے تو آدمی وہم کا شکار ہو جاتا ہے. وہم یقین کی وہ کیفیت ہے جس میں یقین غالب ہوتا ہے، بے یقینی مغلوب ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے یقین کے مختلف مدارج ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اس کو علم کہتے ہیں. اور علم کیا ہے؟ یقین کا وہ درجہ جو انسان کو دلائل سے حاصل ہو. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے اہل علم کی مجالس میں بیٹھ کر، اہل یقین کی مجالس میں بیٹھ کر. اس سے گھٹیا درجہ اس کو اعتقاد کہتے ہیں. اعتقاد اس یقین کو کہا جاتا ہے جو بلا دلیل ہو. گویا علم میں یقین سببی ہوتا ہے اور اس میں سبب دلیل ہوتی ہے، اور اعتقاد میں یقین بلا سبب ہوتا ہے اور اس میں یقین عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنی عقیدت ہوگی اگلے کی بات کو پورے یقین اور وثوق سے لے گا. اس سے جو گھٹیا درجہ ہے اس کو گمان کہتے ہیں. گمان میں یقین غالب ہوتا ہے، بے یقینی مغلوب ہوتی ہے. اس سے جو کم درجہ ہے اس کو وہم کہتے ہیں. وہم میں بے یقینی غالب ہوتی ہے، یقین مغلوب ہوتا. 70% کہ یہ کام یوں نہیں ہوگا اور 30% ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ وہم ہے، جس میں یقین مغلوب اور بے یقینی غالب ہوتے ہیں. اس سے بھی جو گھٹیا درجہ ہے اس کو شک کہتے ہیں. اور شک میں یقین اور بے یقینی دونوں برابر ہوتے ہیں، اور گمراہی کی ابتدا ہمیشہ شک سے ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کیا ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے. اور شک کا علاج کیا ہے؟ اہل یقین کے پاس بیٹھنا. شک کا علاج کیا ہے؟ اہل یقین کے پاس بیٹھنا ہے. جتنا اہل یقین کے پاس بیٹھیں گے اتنا ہی ہمارے اندر سے شکوک دور ہوں گے، وہم دور ہوں گے، گمان دور ہوں گے. اور ہمیں جو ایمان نصیب ہوگا وہ اعتقاد اور علم کی کیفیت کے ساتھ ہوگا.